اسلام آباد ایکارڈ پاکستان کا بڑا ڈنکا بج رہا ہے سفارتکاری کا، تو فیلڈ مارشل صاحب یہاں پر بھی کامیاب ہوں گے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو یہ بات غلط ہے، جب بھی کہتی ہوں کامیاب سفارتکاری ہے شفقت صاحب ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں، ایک تو یہ بات غلط ہے کہ ایران نے ہماری کوئی بات نہیں مانی یا نہیں، انہوں نے ہماری کوششوں کا اعتراف کیا ہے، باقاعدہ ٹویٹ ہے پاکستان زندہ باد کا، وہاں پہ لوگوں نے ہمارے لیے مشہد میں اور دوسری جگہ ان حالات میں شکریہ پاکستان شکریہ کہ انہوں نے جلوس نکالے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایران اور پاکستان کے درمیان تو کوئی لیک آف ٹرسٹ ہے نہیں، لیکن جس ملک کے ساتھ، جس ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں، وہ اس کو تو خود بھی نہیں معلوم کہ مجھے تھوڑی دیر بعد کیا کہنا ہے۔ تو یہی ایک وجہ ہے جس سے پوری دنیا سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت۔ ہاں بالکل، اس وقت امریکہ میں جس قدر اس کے خلاف بات ہو رہی ہے، جس قدر اس کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے، یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ کو اختیارات دیے جائیں، اور جو ان کے حمایتی بھی تھے وہ تک جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ شفقت امان صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ تو میں دیکھیے وہاں پہ بات ہو رہی ہے، اختیارات ختم کر دیے، امریکہ میں سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے، اور وہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ جہاں تک اسرائیل کی بات ہے، وہاں پر بھی ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگ بنکر کی لائف سے تنگ آ گئے ہیں۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اگر دو فریقین میں سے ایک فریق کی آپ گارنٹی نہیں لے سکتے تو دوسرا تو آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی کسی کوشش سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، بہترین سفارتکاری ہے، پوری رات فیلڈ مارشل صاحب لگے رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اس وقت جو میں تازہ ترین بھی سن کر آ رہی تھی، جو اس میں ایک کنڈیشن ہے آبنائے ہرمز کی، اسٹریٹ آف ہرمز کی، کہ اس کو فی الفور کھول دیا جائے، ایران اس پہ تیار نہیں ہے۔ جو اس وقت میرے پاس خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ غالباً اسی ہفتے کے اندر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ 2 دفعہ ایران کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کو کانورسیشن میں لگا کے، ڈائیلاگ میں لگا کے، ڈیورنگ دا ڈائیلاگ اس پہ اٹیک کیا گیا۔ اب تیسری دفعہ بھی آپ حملے نہیں روک رہے، آپ روکتے ہیں تو آپ کا پٹھو نیتنیاہو کرتا رہتا ہے۔ دوسرے کہ اس بات کا اعتراف کرنا کہ ابھی دسمبر میں جو ایران میں فسادات ہوئے تھے، کیونکہ ایران میں لوگوں کے پاس ویپن نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کردوں کو ویپن دیے تاکہ یہاں کے حالات خراب کر سکے۔ تو ایک ایسے شخص کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہماری کوشش کل کے بارے میں، کل ہمارے ہاں تو خیر منڈے ہے، کل انہوں نے کہا ہے کہ ٹیوزڈے کو جو ہے وہ 8 بجے، مطلب پاکستانی ٹائم کے حساب سے 8 بجے، پھر بوش شہر پہ جو بار بار بامبنگ ہوئی ہے، اس سے پورے گلف میں جو ہے وہ اس وقت ریڈیو ایکٹیویٹی کے جو ہے معاملات ہیں۔ تو اگر آپ نہ لائبریریز چھوڑیں گے، مساجد چھوڑیں گے، یونیورسٹیز نہیں چھوڑیں گے، عام شہری بچے، تو پھر آپ سے تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی، نا انسان نہیں ہے نا سامنے میرے۔ تقریباً 40 ڈیز ہو گئے ہیں اس ایران وار کو، ٹرمپ کے بیانات تو مسلسل جاری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹروس کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ تو لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے بیانات افیکٹ نہیں کر رہے ٹروس کی کوششوں کو۔ ہاں، لیکن ایک ٹرمپ سب پہ بھاری ہے کہ اس کے خلاف سارا اس کا ملک کھڑا ہوا ہے، ایون اس کی پارٹی کے لوگ بھی کھڑے ہو گئے، لیکن وہ اور اس کا وزیر جنگ جو پوری دنیا کو فینیٹک کہتا ہے اور اپنے ہاتھوں پہ بہت ساری چیزیں لکھوائے ہوئے، وہ اینکر جو رہ چکا ہے، تو وہ تو کسی کی پرسنل چوائس ہے کہ وہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، مطلب وہ اور اس کا وہ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے خلاف ان کے ملک میں سب سے زیادہ اسما حدید صاحبہ تھیں، ان کی MNA PTI کی، انہوں نے باقاعدہ اسمبلی میں اسپیچ میں کہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور جب قطر میں کوئی ایگزیبیشن وغیرہ تھی تو انڈائریکٹلی بھی یہ وہاں پہ، اسی لیے تو پارٹی سے نکال دیا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ اسی لیے اس کو پارٹی سے نکال دیا، بعد میں نکالا ہوگا، لیکن اس دن، اس وقت، اس سیشن، اس پورے وقت میں ان کی کہیں بھی ان کے اوپر جو ہے she is not part of PTI، she is not part of، اب آپ کے یہاں تو یہی ہوتا ہے